سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آج کے اس فیصلے پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ سوالات جو ہے وہ بطور وکیل اچانک آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس فیصلے کو سننے کے بعد۔ پی ٹی آئی کا مین آفس کہاں ہے؟ اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں ہے؟ اسلام آباد۔ آرڈر کہاں پہ پاس ہوا؟ اسلام آباد۔ اس کے لیے جو ہے جگہ کون سی چوز کی گئی اس کو چیلنج کرنے کے لیے؟ پشاور۔ ڈاکٹر شاہد امین والا کیس ہے شاید 2022 کا، یہ فالو کیا، اس سے پہلے بھی یہ کیس چلا کہ ڈاکٹر شاہد امین والے میں ایک اسلام آباد میں کوئی آرڈر پاس ہوا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، ریٹ الاؤ ہو گئی تھی، اور دین جو ہے وہ اس کو سیٹ اسائڈ اس گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ جورسڈکشن جو ہے ویسٹ کرتی ہے ویسٹ کرتی تھی ٹو دی اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ ناٹ ٹو دی بلوچستان ہائی کورٹ۔ تو یہ پہلی بات جو سب سے پہلے ذہن میں آئے گی کہ وائی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ لیٹیگیشن جہاں مرضی لے جائیں۔ فرض کر لیجئے کہ اس لیٹیگیشن میں کوئی پرائیویٹ لوگ بھی انوالو ہوتے اور اس کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ لوگ ایک صوبے میں رہتے ہیں اور آپ اس کے لیے کوئی دوسرا صوبہ چوز کر لیں تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا ان کے لیے، یا ان کے لیے انکنوینئنٹ ہو جاتا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، آپ کہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کہاں پہ ریزائڈ کرتا ہے۔ دوسری ایک اور بات، کیا فائنل نیچر کا آرڈر جس کو وہ ریلیف جو الٹیمیٹلی دی جا سکتی ہے وہ ایکس پارٹی دی جا سکتی ہے، وہ پہلی ڈیٹ پہ دی جا سکتی ہے، آپ بھلے چھٹیوں میں رکھ لیتے اگر اتنا اہم معاملہ ہے۔ فرض کر لیجئے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن والے معاملے سے نکل آتے تو اس سے کنفیوژن اور بڑھے گا، بجائے یہ کہ کنفیوژن ختم ہونے کے آپ اس کو ایک دن کا نوٹس کرتے، آپ 2 دن کا نوٹس کرتے۔ الیکشن کمیشن کا کوئی پرائیویٹ ادارہ تو نہیں ہے کہ اس نے وکیل انگیج کرنا تھا اور اس کو کہتے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کو 10 دن لگیں گے، 15 دن لگیں گے، ٹائم دیجیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس نے گاڑی پہ اسلام آباد سے ٹریول کرنا تھا اور جا کے جو بھی ان کی سبمیشن ہوتی۔ تو اس میں ایٹ لیسٹ 2 کاؤنٹ پہ مجھے جو ہے تحفظات ہیں۔ باقی میرٹ کا کس کو کون سی پارٹی کو کون سا نشان ملا، کون سی پارٹی کو کون سا نشان نہیں ملا، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، مگر یا دوسری پارٹی کو کون سا نشان ملا، ہمارا اپنی پارٹی کے نشان کے ساتھ تعلق تھا، وہ ہمارا ہم اس کو ریٹین کر رہے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو بطور وکیل جو 2 سوالات پیدا ہوتے تھے، یہ 2 سوال ہیں اور یہ دونوں ویلڈ سوال ہیں۔ جی، اور یہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے رکھے بھی اور ان کا جواب بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ یعنی توہین عدالت کی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے ہیں۔ وہاں الیکشن کمیشن جب بھی درخواست فکس ہوگی الیکشن کمیشن بھی وہاں پر آئے گا۔ یہ معاملہ پہلے سے پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز نہیں ہو سکتی ہیں جب یہ معاملہ ادھر چل رہا ہوگا اور وہاں پر آپ کنٹمپٹ کا جو ہے کیس وہ چلا رہے ہوں گے؟ یہ 2 مختلف باتیں ہیں نا۔ کنٹمپٹ کا کیس تو اس حوالے سے ہے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پچھلے 4-5 دن جب سے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے، ہم سڑکوں پہ ہیں، ہر جگہ ہمیں لڑائی لڑنا پڑی ہے۔ مجھے خود ذاتی طور پہ پولیس کے جو کارڈن ہیں ان سے بھیڑ کرنا پڑی ہے اندر داخل ہونے کے لیے، پہلے کاغذات جمع کرانے کے لیے اور آج اسکروٹنی کے لیے۔ تو یہ صورتحال تو بالکل واضح ہے، اس کا آج کے آرڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کا جو آرڈر تھا وہ صرف پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اس کے حوالے سے۔ اور دیکھیں، میں عرض کروں یہ بات بہت تکنیکی ہو جائے گی، اس میں بے شمار فیصلے ہیں، ہر فیصلے کا اپنا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اگر ایک ایسا فیصلہ ہو جس کا اثر صرف اور صرف اسلام آباد میں ہونا تھا تو پھر اسلام آباد ہی موزون ہائی کورٹ ہے، لیکن اگر ایک وفاقی ادارہ ایسا فیصلہ کرے جس کا اثر 4 صوبوں میں ہونا ہے، تمام ملک میں ہونا ہے، تو پھر بے شمار ہمارے ہاں مقدمے موجود ہیں کہ ان میں سے کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے۔ تو میں اس تکنیکی بحث میں نہیں پڑھوں گا، کامران مرتضیٰ صاحب اور میں چائے پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ رائے بالکل موجود ہے اور یہ قانونی نقطہ موجود ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن کی جا سکتی ہے جہاں وفاق کے حوالے سے اثر ہو کسی فیصلے کا۔ ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں آج کے اس فیصلے کے بعد؟ وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جب یہ کیس چل رہا ہو تو اس کا حصہ بنے، جب ڈویژنل بینچز کو سنے، یا اس سے پہلے بھی وہ مختلف فورمز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ 2-3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ کوئی ارجنٹ اپلیکیشن کے ساتھ آ جائیں کہ آپ نے فائنل نیچر کا آرڈر کر دیا ہے اور اس سے جو ہے نا
یا ہماری جورسڈکشن میں جو ہے نا آپ نے انٹروین کر رہے ہیں، آپ ایک تو اور آپ اس کو ارجنٹلی سن لیجیے اور اس کو ڈیسائیڈ کر دیجیے، فائنل آرڈر پاس کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار کریں، جنوری کے جس ہفتے میں بھی جو ہے چھٹیوں کے بعد رکھا ہے اس کا انتظار کریں اور اس میں پہ وہ آ جائیں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، دو کہ عام طور پہ انٹرم آرڈر کو سپریم کورٹ اس میں پٹیشنیں انٹرٹین نہیں کرتی، مگر اس گراؤنڈ پہ یا ایکسیپشنل کیسز پہ انٹرٹین کر بھی لیتی ہیں، اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فائنل نیچر کا آرڈر ہے اور انٹرم کے نام پہ ہے، تو آپ اس میں ہماری پٹیشن ڈائریکٹ سنیں۔ تو دو تین باتیں ہیں یہ ممکنہ ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو بھی الیکشن کمیشن آپٹ کرے وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا کامران منظر صاحب، آج عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت تحریک انصاف سے اس کا نشان لیا جا سکتا ہے جبکہ الیکشن شیڈیول آ چکا ہو اور تقریباً 250 جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے ہی یہ رویہ الیکشن کمیشن کا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ الیکشنز ایکٹ میں ہی اس میں اور پہلے اس میں جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا، شاید اس کو چیلنج بھی نہیں کیا، کہ جب پہلے الیکشن جو انہوں نے پہلا رزلٹ دیا تھا اس کو جب اسکریپ کیا الیکشن کمیشن نے تو اس کو انہوں نے کنسیڈ کیا، اس کو چیلنج نہیں کیا، تو وہ فائنلٹی اٹین کر گیا، اور اس آرڈر کے بعد یا اس ججمنٹ کے بعد جو ہے وہ جو کچھ بھی اس میں غلطیاں تھیں ان کے الیکشن میں، اس حوالے سے انہوں نے وہ رجسٹریشن کو جو ہے نا اس کو وہ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ جو اس کا کانسیکوینس جو ون آف دی کانسیکوینس ہو سکتا ہے کہ اس سے سمبل لیا جا سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو وہ سمبل جو ہے نا وہ انہوں نے وہ نہیں کیا، ایلوکیٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سلمان اکرم راجی صاحب، آپ کی طرف سے مسلسل یعنی تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ فیلڈ ہی موجود نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے بھی ریلیف ملا، پشاور ہائی کورٹ سے بھی آج ریلیف ملا۔ نامینیشن پیپرز کے حوالے سے بڑی شکایات تھیں، لیکن سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے والی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے۔ تو صورتحال تو یکسر مختلف نظر آ رہی ہے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کس طرح ہمیں دشواری پیش آئی کاغذات نامزدگی پیش کرنے میں، اسکروٹنی کے عمل میں شامل ہونے کے حوالے سے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 50-60 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ 50-60 لوگ ہیں ان کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، باقی بے شک ہزاروں لوگ آ کر کاغذات نامزدگی داخل کر دیں، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ لوگوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیدہ رہنما ہیں ان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کا منصوبہ ہے، اس لیے لوگ اپنی قسمت کو آزما رہے ہیں کہ ہم کاغذ داخل کر دیں، اور پی ٹی آئی سے ایک وابستگی تو ہے بہرحال بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی، اس لیے وہ اپنی جگہ عمل ہو رہا ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا وہ ان منتخب لوگوں کو نہیں دیا جا رہا جو پارٹی کے سرکردہ سربراہ ہیں یا سرکردہ لیڈر ہیں، ان کو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، جس کا اثر پوری پارٹی پہ پڑتا ہے، پارٹی کے الیکشن میں جانے کے عمل پہ پڑتا ہے۔